طرح کی سرفرازیاں ہوتی رہیں، ان سرفرازیوں کے شکرانے میں وہ نور مبارک ایک دگانا اس طرح پڑا۔ مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں پروردگار کہ آپ آگے چل کر مجھے ایک امت کا پیشوا بنانے والے ہیں، کہ تمہارا پروردگار آگے چل کر تم کو تمہاری امت کے لیے اتنا کچھ دے گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، آج کی نشست میں ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے اللہ تعالیٰ نے عرش، قلم اور جنت کو پیدا فرمایا، جی اس کے بارے میں ہم سماعت کریں گے۔ سیدنا محدث دکن ابو الحسنات حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے عرش بنا، کرسی بنی، لوح، قلم، جنت، دوزخ، ملک، فلک، انسان و جنات، آسمان و زمین، دریا، جھاڑ، پہاڑ، غرض تمام مخلوق اسی نور سے بنی۔ عرش کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، دل کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، لوح کا نور بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نور سے ہے، عقل کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، معرفت کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، دن کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے، آنکھ کا نور بھی حضرت ہی کے نور سے ہے۔ اس نور مبارک سے ان سب میں پہلے عرش بنا، پھر قلم۔ حق نے فرمایا قلم کو اے قلم، پہلے توحید الہی کر رقم، مرسلوں کے لکھ پھر امت کا بیاں، خیر و شر کا نتیجہ کر آیاں، حضرت آدم سے تا عیسیٰ بنی، یہ حقیقت کل قدرت نے لکھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے قلم لکھ، قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا قیامت تک جو کچھ ہونے والا میرے علم میں ہے وہ سب کچھ لکھ ڈال۔ قلم نے عرض کیا ابتدا کس کلام سے کروں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا پہلے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم جب بسم اللہ لکھنا چاہا تو لفظ اللہ پر اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ 700 سال تک وہ قدم چرا ہوا رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب رحمان و رحیم لکھا وہ شگاف اور شق مل گئے کہ اللہ کے نام کے ہیبت کی وجہ سے قلم میں جو ہے دراڑ آ گئی۔ پھر رحمان و رحیم لکھا وہ قلم 1000 سال کے بعد، تو پھر جو ہے نا کیا 700 سال کے بعد، تو پھر وہ جو ہے وہ جو تڑق وہ قلم کے اندر آئی تھی وہ مل گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے قلم گواہ رہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اس کو 700 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بہترین بات حضرت محدث دکن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں جو ہے درمیان میں آپ تحریر فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ جو مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو 700 سال تک عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قلم لکھتا ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں، میں ہی معبود ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں، جو میری قضا پر راضی رہا اور میری بلاؤں پر بغیر شکایت کے صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا اور راضی برضائے الہی رہا تو میں اس کو صدیقوں میں لکھ دیتا ہوں، اور قیامت میں صدیقوں کے ساتھ اس کو اٹھاؤں گا، اور جو ایسا نہ کیا اس کو چاہیے کہ اور رب ڈھونڈ لے، کوئی اور رب تو ہے ہی نہیں، اس کو میرے ہی سے سابقہ پڑے گا، اس لیے اس کو چاہیے کہ مذکورہ صفات اپنے میں پیدا کرے۔ اس کے بعد قلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ ڈالا۔ اس نور مبارک سے جب جنت بنی اس وقت احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا اے جنت میں تجھ کو چند چیزوں سے آراستہ کیا ہوں، اس لیے قاعدہ مقرر کرتا ہوں کہ تجھ میں ان چند چیزوں پر عمل کرنے والے ہی آئیں گے۔ وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: اچھی بات بتانا، بری بات سے روکنا،
خدائے تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند رہنا، کبیرہ گناہوں سے بچا کرنا۔ تو یہ جو ہے جنت پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت سے خطاب کر کے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے آگے پھر جو ہے نا اور تفصیلات کیا ہے آگے سماعت کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔